السلام علیکم جی۔ آج محمد علی مرزا نے پھر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں اور نازیبہ جملے استعمال کیے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں ٹویٹر پر ٹرینڈ جا رہا ہے کہ محمد علی مرزا کو گرفتار کرو۔ یہ دیکھیں ایک اور ٹرینڈ جا رہا ہے 15 نمبر پہ۔ تو یہ آج پھر وہی معاملہ کیا ہے مرزا انجینئر نے، جو اس کا ایک طرح کا لفظی جو حملے کرتا ہے صحابہ کرام پر، اولیاء کرام پر، اور اس دفعہ تو اس نے پھر وہی جملے دہرائے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو مسلسل وہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ ان میں یہ واضح قانون موجود ہے کہ جو شخص بھی صحابہ کی شان میں بک بک کرے گا، گستاخی کرے گا، بکواس کرے گا، وہ صحابی چاہے سیدنا صدیق اکبر ہو یا چاہے سیدنا امیر معاویہ ہو، جن کے خلاف بھی کوئی بندہ بکواس کرتا ہے تو اس پر بھی وہی قانون لاگو ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے والے پر لاگو ہوتا ہے۔ تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ہرزہ سرائی ہر دفعہ ہوتی ہے اس کو روکا جائے تاکہ پاکستان کے اندر انتشار نہ پھیلے۔ یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں۔ کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو۔ تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے اپنے ایک پہلے درس کے اندر اس چیز کو واضح کیا، اس پر سب سے زیادہ تکلیف روافض کے ہی ایجنٹ کو ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے تھوک سے شریعت کے خلاف احکام دینے کا نظریہ رکھا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر ان کی طرف سے پھر اس چیز کو ایک غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ وہ جو جہنم کا جہنمی ہے وہی وہ جو طاغوت کی سہیلی ہے اور قادیانیت کی سالی ہے، وہ رفض کا بدمانس اور قادیانیت کی وہ چھپکلی، وہ گانٹ سے پنساری بننے والے ٹولے کا ایک سرغنہ۔ تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی جو الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو اب یہ سارے پھر کافر ہو گئے، یہ سارے اس طرح ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا، آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو، تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو، میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں، یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو۔ تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ یعنی یہ ایک ایسا کفر کا پلندہ ہے، یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ اگر اس عبارت کا حملہ ہے تو رفض پر ہے جس کا تو گرو ہے اور تو چیلا ہے۔ اب تم اس فرق کے بعد
منہ کھولنا اور بتانا مجھ کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں. کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے. یہ تو بالکل ابو اندھیرا ہے. وہ ایک ابو جال ہوتا تھا نا، وہ لقب میں اس کو نہیں دیتا، لیکن یہ اس کو ابو اندھیرا، کوئی حیثیت علمی ہے ہی نہیں. اور اسے یہ چاہیے کہ اپنے گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے کبھی تو کسی طرف منہ کرے، نکلے باہر، اور یہ جو سرکس لگا کے بیٹھتا ہے اس سے باہر نکل کے. اس کی تو وہی حیثیت ہے، چوہاں کرمے کہ در سنگے نہاس، زمین و آسمان او ہماس. کہ وہ کیڑا جو پتھر میں بند ہے وہ سمجھتا ہے یہی زمین ہے، یہی اوپر آسمان ہے، چھوٹے سے پتھر کے اندر. اسے پتہ نہیں کہ باہر آسمان کتنا اونچا ہے اور جہاں کیسا ہے. تو اس بنیاد پر اب اگلی گفتگو خصوصی طور پر میں اس کے لیے اسی موضوع کے لحاظ سے جو پہلے میں نے عبارت پیش کی تھی پھر میں پیش کر کے آگے چل رہا ہوں. یہ فتح الباری سے میں نے عبارت پیش کی، صفحہ نمبر 295 ہے، فتح الباری کا جلد نمبر 1 ہے، جز اول. من ادعا ان هناك طریقا اخرى يعرف بها امره ونهيه غیر الطرق التي جاءت بها الرسل. جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی اور طریقہ بھی ہے اللہ کے امر اور نہی کو جاننے کا، یہ لفظوں پہ غور کرنا. یہ اس جہل مرکب کو عبارت پڑھنے نہیں آتی، مطلب کا پتہ کیا چلے گا، اور ہم نے جو بیان کیا اس کو گڑ مٹ کر رہا. جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے ایک اور طریقہ بھی ہے. کس چیز کا؟ یعرف بہا امرہ و نہیہ، جس سے اللہ کا امر جانا جا سکتا ہے اور اللہ کی نہی کو پہچانا جا سکتا ہے. یعنی اللہ کے دین کو اور کسی طریقے سے، غیر الطرق التی جاءت بها الرسل، ان طریقوں سے ہٹ کے جو رسول لائے ہیں. جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسولوں کے لائے ہوئے دین، اور پھر سب سے آخر میں سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہٹ کر رسولوں کے علاوہ اللہ سے اس کا امر اور نہی، احکام، شریعت یہ پہچانی جا سکتی ہے، تو یستغنا بہا عن الرسول، یعنی جس کی بنیاد پر رسولوں کی ضرورت ہی نہیں پہلے زمانوں میں اور پھر سب سے آخر میں سرکار کی، کہ علیحدہ کوئی اس طریقہ ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رب سے یوں لے لیتا ہوں امر اور نہی، فہو کافرون، وہ بندہ کافر ہے. اب یہ سارا مضمون ہے ختم نبوت کا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ مضامین ختم نبوت سب بیان ہونے چاہیے، کہ دین بچتا نہیں پیچھے، دین کی ویلیو نہیں بچتی. آج کوئی یہ کہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ میرا رابطہ ہے، نماز کتنی پڑھنی ہے کتنی نہیں پڑھنی، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، شریعت کیا ہونی چاہیے، یہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر امر و نہی میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں. جس نے یہ دعویٰ کیا فَهُوَ كَافِرٌ يُقْتَلُ، اسے قتل کیا جائے گا، وَلَا يُسْتَتَابُ، اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی. یعنی اتنا شدید قسم کا کافر ہے، لا یستتاب، اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی. وَهِيَ دَعْوَى تَسْتَلْزِمُ اثبات نبوت بعد نبینا. یہ اتنا کہنا، جو لفظ میں نے بولے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر علیحدہ کوئی طریقہ ہے اللہ کے امر و نہی معلوم کرنے کا، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعویٰ
امام ابن حجر اسقلانی یہاں لکھ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے نبوت کا، یہ کہنا یہ دعویٰ نبوت ہے، اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، لیکن جب یہ لفظ بول رہا ہے تو پھر یہ سیم لفظ ہیں، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یا یہ کہنا جو لفظ یہ عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے، وہی دعویٰ تستلزم اثبات نبوت بعد نبینا لأن من قال انه یاخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حکم اللہ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے دل سے ہی معلوم کر لیتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے، وَأَنَّهُ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، اور میں اسی کے تقاضے کے مطابق پھر عمل کرتا ہوں، من غیر حاجۃ منہ الی کتاب ولا سنہ، مجھے نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ مجھے سنت کی ضرورت ہے، میرا دل میں سب کچھ ہے، میں اللہ سے لے لیتا ہوں۔ فقد اثبت لنفسه خاصۃ النبوۃ، تو اس بندے نے ان لفظوں سے اپنے لیے خاص ہے نبوت ثابت کیا۔ یہ عبارت ہم نے پیش کی جس سے سب سے بڑی ضرب رفظ پہ لگتی ہے کہ جنہوں نے گلی گلی میں ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایک مرزا ملعون دجال، اور دوسری طرف ان لوگوں کا یہ حال، یہ پورے خستہ حال، یعنی صرف پھر اماموں تک کی انہوں نے نبوت کو نہیں رکھا ہوا، انہوں نے کئی دھونی سرکار بنائے ہوئے ہیں جو یہ لفظ بولتے ہیں، اور اس لفظ کے بولنے والا وہ کسی مسلک کا ہو، ہم ختم نبوت کے وفادار ہیں اور مسلک ختم نبوت کے لیے ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے تو ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ گڑبڑ کس حقیقت کے خلاف کر رہا ہے۔ اگر کوئی سرکار کی ختم نبوت کا وفادار نہیں تو ہمارا کیا لگتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ حقیقت ہم نے واضح کی، اور جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کہ اگر کوئی تصوف کے نام پر ایسا دھندا کر رہا ہے کہیں، تو وہ بھی یہ سن لے کہ یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو اپنے طور پر اللہ سے احکام لینے اور اس طرح کی دعوے جو ہیں، یہ کتنا سخت دعویٰ ہے اور اس پر کتنے بڑے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی، اس بے وقوف کھتری نے اس کے ساتھ وہ جو بزرگوں کے الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کہ دیکھو 11ویں والے پیر پھر یہ کہہ رہے ہیں، پھر ان پہ فتویٰ لگ گیا، پھر داتا صاحب پہ لگ گیا، پھر فلاں پہ لگ گیا۔ اے خبیث، ان میں سے کسی پہ نہیں لگا ہے تو تیرے حفظ کے سارے دھندوں پہ لگا ہے، اگر تو لا سکتا ہے تو لگا کسی پہ۔ ہم دفاع کریں گے کہ الہام اور چیز ہے اور دعویٰ نبوت اور چیز ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جو دعویٰ نبوت تھا اسے چھپانے کے لیے تو نے الہام اور دعویٰ نبوت کو مکس کر کے بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے ان گروہوں کے اس کفر کو دھونے کے لیے اور چھپانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ الہام اور اس کو اکٹھا کر کے بتا دیا جائے۔ اب فرق اس کا دیکھیے، یہاں پر یہ الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ طریقہ محمدیہ میں امام زین الدین انہوں نے یہاں پر بحث کی کہ الہام اور نبوت میں فرق کیا ہے، پھر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک ہے نبی کا الہام، ایک ہے ولی کا الہام، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی کے الہام کا مطلب اور ہے اور ولی کے الہام کا مطلب اور ہے۔ یہ صفحہ نمبر 360 پر ہے، ابھی صرف جو ہے وہ الطریقۃ المحمدیہ کا متن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَقَدْ صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ الْإِلْهَامَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَحْكَامِ، یہ ہے ہمارا دین کہ الہام جو ہے
وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ الہام کس کا؟ ولی کا۔ جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے، یعنی احکام جاننا کہ نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، کیا ہے شریعت کے لحاظ سے۔ انہوں نے یہاں پر یہ واضح طور پر لکھا کہ ان الہام النبی وحی، نبی کا الہام جو ہے وہ وحی ہے۔ نبی کا الہام اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے۔ نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اب نبی کا جو الہام ہے وہ ان کو خواب آتا ہے، ان کو الہام ہوتا ہے، ان کے دل میں چیز آ جاتی ہے تو وہ سب شریعت ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے امت کے لیے۔ مگر غیر نبی کا الہام جو ہے وہ احکام شریعت کی معرفت کا سبب، احکام شریعت کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، محبوب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں اس سے جو رب نے تجھے دکھایا ہے۔ اب ایک ہوتی ہے رؤیت بصری، ایک ہوتی ہے رؤیت قلبی۔ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ یہ ہے سرکار کا الہام۔ وَهُوَ حُجَّةٌ مِّنْهُ لِأُمَّتِهِ یہ حجت ہے۔ یاجب علیہم اتباعہ امت پر اس کی اتباع واجب ہے، فرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام ہے۔ بخلاف الہام الاولیاء، برخلاف اولیاء کے الہام کے، فإنہ لا یکون حجتا علی غیرہ یہ غیر پر حجت نہیں ہوتا۔ یعنی اولیاء کرام احکام کے لحاظ سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سرکار سے ہٹ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے احکام معلوم کرنے کا، سرکار ہی آخری ذریعہ قرار پائے کہ آپ کے ذریعے احکام کی معرفت ہو۔ احکام کی معرفت سے ہٹ کر باقی الہام کے اور موضوعات ہیں، لیکن یہ جو احکام کی معرفت ہے اس پر وہ فتح الباری سے عبارت پیش کی گئی۔ اور احکام کی معرفت کا جو دعویٰ کر رہا ہے سرکار سے ہٹ کر احکام کی معرفت کہ امر و نہی کا ذکر ہے وہاں پر، اس بنیاد پہ بندہ کافر بن جاتا ہے۔ سرکار سے ہٹ کر جس وقت وہ احکام کی معرفت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر جا کر وہ زندیق بن جاتا ہے، اور یہ دعویٰ اس کے مترادف ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے، جہلمی نے، یعنی کیسی واردات کر رکھی ہے کہ سیاہ سفید کو ملانا چاہتا ہے اور اس کو ایک بنا کے پیش کر رہا۔ یعنی الہام اللہ کے نبیوں کا اور ہے، اللہ کے ولیوں کا اور ہے، اور اللہ کے ولیوں کے الہام میں پھر احکام کو حاصل کرنا اللہ سے، امر و نہی جس کا ذکر کیا گیا وہ اور ہے، اور اس کے علاوہ روشنی معرفت وہ اور ہے۔ لہذا یہ ہے حقیقت اصل میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل معلوم کر لیتا ہے اللہ سے، میرا اپنا رابطہ ہے اللہ سے کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کی نہی کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، میں خود معلوم کر لیتا ہوں، اور ساتھ اس عبارت میں لکھا ہے کہ مجھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت اس کی کوئی حاجت نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے معلوم کر لیتا ہوں۔ تو اے جہنمی کوئی ایک بھی ولی ہمیں ایسا بتاؤ کہ جس نے کوئی ایسا الہام اپنا دیا ہو کہ مجھے نہ قرآن کی ضرورت ہے، مجھے نہ سنت کی ضرورت ہے، اور شریعت میں اللہ سے لیتا ہوں، میں اللہ کے احکام خود سرکار سے ہٹ کر میں حاصل کرتا ہوں، اور وہ احکام میرا دین ہے اور قرآن و سنت کی مجھے ضرورت نہیں۔ جو چیز ہم نے بیان کی رفض کے رد میں اور رفض زدہ کے رد میں، اور جو ختم نبوت کے باغی لوگ ہیں ان کے رد میں، اس بھیڑیے نے
وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی جنہوں نے ساری زندگی دین پہ پہرا دیا، شریعت پہ پہرا دیا، ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ولی تو اس انداز میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر حضرت جنید بغدادی، جن کے نام سے اس کو ویسے ہی مرچیں لگتی رہتی ہیں، ان کا قول انہوں نے متن میں ذکر کیا کہ امام جنید کہتے ہیں الطرق کلھا مسدودۃ، سارے رستے بند ہیں، سارے رستے بند ہیں۔ الطرق کلھا مسدودۃ، اللہ سے احکام حاصل کرنے کے لیے سرکار مدینہ کو چھوڑ کے باقی سب رستے بند ہیں، صرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا۔ کہتے الطرق کلھا مسدودۃ الا علی من اکتفی اثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سرکار کے نقش قدم پہ چلنا ہے اس کے لیے رستے کھلے ہیں، باقی سب پہ رستے بند ہیں۔ یعنی اللہ کے احکام کو جاننے کا جو ذریعہ ہے وہ سرکار کی ذات ہے، اور یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جو ان صوفیاء کرام نے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔